بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ چاول کے اوپر پانی پی لینے سے حمل نہیں ٹھہرتا، گندم کا حلوہ کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا، آٹے میں لیموں ڈالنے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا، گرم دودھ پینے سے ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی، بطخ کے انڈے کھانے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی، گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کی رگیں کمزور ہوتی ہیں، توے پر تھوڑا نمک لگا لیا کرو، روٹی کبھی پھٹے گی نہیں، کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا، نیم گرم پانی پینے سے دل کے بال کبھی بند نہیں ہوں گے، چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی، زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں کھانے سے قبض ہو جاتی ہے، امرود ہمیشہ کچا کھایا کرو، زیادہ فائدہ دے گا، شام کے بعد کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتا ہے، کیکر کی لکڑی چبانے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، نیم کے پتے چبانے سے دمہ کے مرض میں آرام ملتا ہے، تلسی کے پتے چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، کچے پھل کھانے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے، کچی سبزیاں کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھتی ہے، اخروٹ کھانے سے رنگ ہمیشہ گورا رہتا ہے، اگر آپ کے جوڑوں اور پٹھوں میں درد رہتا ہے تو کثرت سے یا اللہ یا قادر کا ورد کیجیے، افاقہ ہوگا، رات کو روزانہ آنکھوں میں سرما ڈال کر سونے سے آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوتی، کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے آپ کو فالج کا خطرہ ہو سکتا ہے، اگر زندگی بڑھانا چاہتے ہو تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کرو، یعنی آٹا گوندتے وقت نمک کم استعمال کیا کرو، انجیر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے، کیلے کے چھلکے منہ پر مسلنے سے چہرے پر کبھی کریم لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، شرمگاہ کے بال صاف کیے بغیر ہم بستری کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے، حاملہ ہونے کے لیے جماع کے بعد دائیں جانب لیٹنے سے ناف میں لیموں کا رس کا قطرہ اور ایک قطرہ سرسوں کا تیل ڈال کر سونے سے 70 سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا، ایسے افراد جن میں خون کی کمی ہو بیگن کا سالن زیادہ کھایا کریں، جامن کا رس پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، شہتوت کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے، بالوں میں نمکین پانی لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنے سے دماغ تیزی سے کام کرتا ہے، روزہ رکھنے سے جگر کو 4 سے 6 گھنٹے تک آرام مل جاتا ہے، جو روزہ رکھنے کے بغیر ناممکن ہے، روزہ رکھنے سے پٹھوں پر بوجھ کم ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے بدن کی فالتو چربی بننا رک جاتی ہے، روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے، بادام کو پیس کر گاجر کے ساتھ کھانے سے ذہن تیز ہو جاتا ہے، چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے، نہار منہ آڑو کھانے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، شکر قندی میں زیتون کے چند قطرے ڈال کر کھانے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، جس سے دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے، سورج مکھی کے تیل سے ماتھے کی مالش کرنے سے ذہن اتنا تیز ہوگا کہ کوئی بھی بات کبھی بھولے گی نہیں، بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے انار کا رس پی لینے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے، شیشم کے درخت کو دیکھنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے، چھینک کو روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے، شہد لیموں کا رس اور زیتون کا تیل صبح کے وقت مکس کر کے پینے سے گردے کی پتری خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے، اگر مثانی کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانی کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کان کو بھر لیں، تھوڑی دیر میں کیڑا اوپر آ جائے گا، کیلے اور کھجور کو مکھن میں پیس کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے، اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ میں لگانے سے منہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مولی کے پتے چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے سے بدن کو طاقت ملتی ہے، گوشت کھانے سے پہلے نمک چکھ لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جاتا ہے، خالی پیٹ نہانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، سوتے وقت الٹا سونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے، روزہ دار کو کمزور کرنے والی چیزیں، بناسپتی گھی کا استعمال، سحری کے لیے نہ اٹھنا، سحری میں حد سے زیادہ کھانا، دن میں حد سے زیادہ سونا، روزے کی حالت میں پانی میں زیادہ دیر تک رہنا، زیادہ چائے پینا، مرچوں یا مسالے دار کھانوں کا استعمال زیادہ کرنا، میٹھے کھانوں کا استعمال زیادہ کرنا۔
آڑو کھانے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال تک ہنسی نہیں آئی تھی۔ شیطان انسان کے جسم کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ سرما لگانے کے بعد اگر 3 مرتبہ آنکھوں کو جھپکایا جائے تو اس سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ افطاری اور کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے پرہیز کریں۔ کھانے کے 1 گھنٹے بعد چائے پی سکتے ہیں۔ لفافے کو 1 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنے سے اس کی سیل کھل جائے گی۔ اگر آپ کچھ شامل کرنا بھول گئے ہیں تو یہ جاننے کے لیے ایک اچھی ٹپ تھی۔ اگر آپ کو تیزابیت ہو رہی ہے یا بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو ایسے میں خربوزے کا استعمال تیزابیت، سینے کی جلن اور قبض میں راحت پہنچاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اکثر افراد کو تیزابیت کی شکایت رہتی ہے تو اس ماہ مبارک میں اس کا استعمال بے حد مفید ہے۔ آدھے سر کا درد ختم کرنے کے لیے ناک کے نتھنے میں جس طرف درد ہو اس کی الٹی طرف کے نتھنے میں 1 قطرہ شہد ٹپکا دے۔ اللہ کے فضل سے آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ الائچی کے بیجوں میں تیل ہوتا ہے جو ہاضمہ، معدے کے مسائل اور قبض دور کرتا ہے اور یہ الرجی میں مفید ہے۔ اس کے بیج کو پیس کر آدھا چمچ سحری میں اور افطاری میں استعمال کرنے سے ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دو، 3 دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ دہی کا استعمال اور جسم میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ دہی کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی، وزن میں بھی کمی آتی ہے۔ ورزش اور یوگا کرنے سے پہلے 1 مالٹا ضرور کھائیں۔ اسے کھانے سے ورزش کرتے وقت تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کے مسلز میں درد نہیں ہوگا۔ بینگن بھوک لگاتا ہے۔ اگر آپ کے سلور کے برتنوں میں کسی وجہ سے زنگ وغیرہ لگ رہا ہو تو پھر کیلے کے چھلکوں کو ان برتنوں کی زنگ زدہ حصوں پر خوب اچھی طرح رگڑیں۔ آپ دیکھیں گے چند ہی منٹوں میں برتن کی چمک دمک آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی۔ آلو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، خواہ رگ میں لگوایا جائے یا گوشت میں۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے تو منہ سے بدبو آتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ رات کے وقت خاص طور پر سحری کے وقت پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور منہ سے نکلنے والے چھالوں، آنتوں اور جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے گھر میں مچھر کبھی داخل نہیں ہوگا۔ جس گھر میں بطخ بچے دیتی ہے اس گھر میں کبھی چوہے نہیں آتے۔ دبلے پتلے افراد اگر روزانہ کیلا کھانا شروع کر دیں تو ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ سٹرابری کا جوس بنا کر پینے سے کینسر جیسے موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال مزید گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بازو کی کونیاں کالی ہوں تو مالٹے کا چھلکا رگڑیں، آپ کی کونیاں بالکل سفید ہو جائیں گی۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور ذہنی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سونف کھانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو سکتے ہیں۔ اگر پیشاب والی نالی میں انفیکشن ہو گیا ہے تو فالسے کا جوس پئیں۔ کیلے پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر زکام کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے اور بال عمر سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت اپنی آئی بروز پر سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے آپ کی نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی۔ میری بیوی ایک ڈاکٹر تھی اور دور دور سے لوگ میری بیوی سے کیس کروانے آتے کیونکہ اس کے ہاتھ سے صرف لڑکا ہی پیدا ہوتا اور منہ مانگی قیمت وصول کرتی۔ کبھی کبھی میں بہت حیران ہوتا۔ ایک دن نرس کا لباس پہن کے ماسک لگا کر کمرے میں گیا تو میرے پاؤں کے تلوے سے زمین نکل گئی۔ وہاں تو میری بیوی سے کوئی بھی عورت بچے کا کیس کرواتی تو اس کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوتا۔ بہت کم وقت میں وہ اپنی اتنی زیادہ مشہور ہو گئی تھی کہ وہ ایک ایک کیس کے لاکھوں روپے لیتی اور دور دور سے لوگ میری بیوی کے لیے آتے کیونکہ وہ اسی کے ہاتھوں سے کیس کروانا چاہتے تھے۔ میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا کہ یہ کیسے ممکن تھا بھلا۔ لیکن پھر ایک دن میں یہ جان گیا کہ میری بیوی ایک ڈاکٹر تھی اور وہ ایک چھوٹے سے کلینک پر مریضوں کو دیکھتی تھی اور وہیں ان کے کیس بھی کرتی تھی۔ اس کے کلینک پر عورتوں کا رش لگا رہتا تھا۔
ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی کہ اس کا کیس میری بیوی کے ہاتھوں ہو تاکہ وہ ایک بیٹے کو جنم دے سکے۔ میری بیوی نے اس بات کا بہت زیادہ فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا اور اب وہ ایک ایک کیس کے لاکھ روپے لیتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب بھی کوئی عورت بچے کے لیے کیس کرواتی تو اس کا لڑکا ہی پیدا ہوتا، جبکہ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ میں اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے نرس کا لباس پہن کر اور ماسک لگا کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے اس کمرے میں گیا جہاں وہ عورتیں کیس کرتی تھیں، اور یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں تو میں اور میری بیوی بے اولاد تھے۔ میری بیوی بیٹے پیدا کروانے والی ڈاکٹر کے نام سے مشہور ہو گئی تھی، لیکن کیسے؟ یہ بات لرزا دینے والی تھی۔ میری بیوی کو کلینک کھول کر تقریباً 5 سال کا عرصہ ہونے والا تھا۔ شروعات میں تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی پیدا ہوتے تھے، لیکن پھر اچانک سے ایسا ہوا کہ ایک ساتھ لڑکوں کی پیدائش کا عمل شروع ہو گیا۔ میری بیوی جب بھی کیس کرتی لڑکا ہی پیدا ہوتا۔ اس بات کو لے کر آہستہ آہستہ وہ بہت مشہور ہو چلی تھی۔ میں اکثر ہی اپنی بیوی ردا سے پوچھتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے ہاتھ سے جس بھی عورت کا کیس ہو اس سے لڑکا ہی پیدا ہو؟ مجھے بھی بتاؤ تم ایسا کیا عمل کرتی ہو کہ لڑکا ہی پیدا ہوتا ہے، لڑکی نہیں؟ تو میری بیوی ردا نے مجھے کہا کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ شاید میں لوگوں کو آسانیاں دینے کے لیے ہوں۔ مجھے اس کی یہ بات کبھی سمجھ نہ آئی، لیکن جو بھی تھا سب ہی اس کے کام سے خوش تھے۔ ہم کچھ ہی سالوں میں لکھ پتی ہو گئے تھے۔ میں اور میری بیوی ورلڈ ٹور پر بھی آئے تھے۔ ہم نے اپنا ذاتی بنگلہ بھی خرید لیا تھا، ہمارے پاس بڑی گاڑی بھی آ گئی تھی، ہمارے حالات پوری طرح بدل چکے تھے۔ میں اپنی بیوی کی کامیابی پر بہت خوش تھا۔ میری بیوی ردا پورا دن مریضوں کو دیکھتی، لوگ دور دور سے اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ وہ سب کو ہی کہتی کہ بیٹا پیدا ہوگا، اور بیٹا ہی پیدا ہوتا تھا۔ اور بہت سے لوگ تو بیٹے کی پیدائش کے بعد تحفہ کے طور پر بھی میری بیوی کو مہنگی مہنگی چیزیں دے کر جاتے، اور وہ بہت کم عرصے میں بہت ہی مشہور ہو چکی تھی۔ زیادہ تر وہ عورتیں ردا کے پاس آتی جن کے پہلے سے 3-4 بیٹیاں ہوتی اور اب انہیں بیٹے کی خواہش ہوتی۔ ردا ان کی یہ خواہش پوری کر دیتی اور بدلے میں وہ ردا کے قدموں میں ڈھیروں چیزیں ڈال دیتے۔ جو عورت ایک دفعہ میری بیوی کے پاس کیس کروانے کے لیے آتی وہ اپنے خاندان کی باقی عورتوں کو بھی میری بیوی کے پاس ہی بھیجتی۔ اس طرح اور تیزی سے ردا کی مشہوری بڑھتی چلی گئی۔ میں جب اپنی بیوی کی کامیابی پر بہت خوش تھا، وہیں مجھے اس بات پر بھی حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ ہر عورت کے ہاں صرف بچہ ہی پیدا ہو۔ کچھ عرصے سے میری بیوی کے کلینک میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی تھی، جبکہ یہ بات تو خلاف قدرت تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سب عمل قدرتی عمل ہے۔ اسی لیے میں نے سچ جاننے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا۔ مجھے اب اس راز کو جاننا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ شاید میری بیوی کی جادو یا کوئی عمل کرتی تھی، مجھے بس اتنی ہی بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ سچائی اس سے کہیں اور بڑی اور بھیانک ہے۔ جب میں اس کے سچ تک پہنچا تو میرے لیے جیسے سانس لینا بھی دوبر ہو گیا۔ میری بیوی ردا صرف ایک نرس کے ساتھ مل کر عورتوں کا کیس کرتی تھی۔ ایک دن میری بیوی کے موبائل پر اسی نرس کا فون آ رہا تھا۔ میری بیوی نہانے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی نرس کا فون اٹھا لیا۔ میری بیوی کی نرس نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں بہت بیمار ہے اور وہ آج کسی بھی صورت کلینک نہیں آ سکتی۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم چھٹی کر لو، میں ردا کو بتا دوں گا۔ وہ میری بات سن کر مطمئن ہو گئی۔ میں نے ردا کے واش روم میں سے نکلنے سے پہلے ہی اس کے موبائل سے لاسٹ فون کال کا ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا اور فون واپس رکھ کر سکون سے لیٹ گیا۔ میرا ردا کو کچھ بھی بتانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کلینک اور گھر ساتھ ساتھ ہی تھے۔ ردا تیار ہو کر کلینک چلی گئی۔ میں نے بھی ردا کے پیچھے پیچھے کلینک کا راستہ اختیار کیا اور نرس کے کمرے میں جا کر اس کا کوٹ اور کپڑے پہن لیے جو وہ کلینک میں پہن کر رکھتی تھی۔ میری بیوی ردا کے کلینک میں کام کرنے والی نرس کافی لمبی چوڑی تھی، اس لیے مجھے ذرا بھی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے نرس کی طرح سر پر ایک کیپ چڑھایا اور چہرے کو ماسک سے ڈھانپ لیا۔ اب میں پوری طرح تیار تھا، بس کچھ ہی دیر میں
میں جان لیتا کہ کیسے میری بیوی کے ہاتھوں صرف لڑکوں کی پیدائش ہو رہی تھی۔ میری بیوی ردا نے تیزی سے کیس کرنے والے کمرے کی طرف جاتے ہوئے مجھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی ڈیلیوری کا کیس آ گیا ہے۔ میری بیوی ردا نے مجھے غور سے نہیں دیکھا تھا اور شاید جلدی میں تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کمرے میں داخل ہوا۔ ایک عورت اندر اسٹریچر پر لیٹی درد سے تڑپ رہی تھی۔ ردا نے اسے تسلی دی کہ بہت جلد ہی وہ ایک بیٹے کی ماں بن جائے گی۔ یہ سن کر وہ عورت شدید درد کے باوجود بھی مسکرا اٹھی۔ میں اس کمرے میں پہلی دفعہ ہی آیا تھا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں 3 دروازے بھی تھے۔ ایک دروازے سے ہم اندر آئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے پر بچے کا پالنا جیسا لگا ہوا تھا اور بچے کی صفائی ستھرائی کا انتظام تھا، شاید کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے نہلا کر کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ میں پریشان سا پیچھے کھڑا تھا۔ سچ جاننے کے چکر میں نے بہت بڑا رسک لے لیا تھا۔ اگر کیس کرتے وقت میری بیوی مجھے کچھ کام کہتی یا اس سے میری ضرورت ہوتی تو میں کیا کرتا؟ لیکن اب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ وہ عورت درد سے تڑپ رہی تھی اور کسی بھی وقت اس کے پاس بچے کی پیدائش ہو سکتی تھی۔ ابھی میں پیچھے ہی کھڑا تھا کہ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ وہاں تو میری بیوی جان گئی تھی کہ نرس کے روپ میں موجود ہوں، لیکن وہ اس وقت کچھ بھی نہ بولی۔ اس نے عورت کو بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئی۔ اب ہم دونوں نرس والے کمرے میں موجود تھے۔ اس نے غصے میں میرے منہ سے ماسک کھینچا اور دبی دبی آواز میں غراتے ہوئے بولی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ میری نرس فضا کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر اور اس کا غصہ دیکھ کر مجھے شدید غصہ اور میں نے اسے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا۔ میں نے اسے کہا کہ تم کسی عورت اور اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تو میری بیوی ردا نے الٹا مجھے ہی دھکا دے دیا اور غصے میں بولی کہ تمہیں میرے کام سے کیا لینا دینا؟ تمہیں تو ہر طرح کا عیش میسر ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور میرے معاملات میں نہ پڑو۔ آج میں جو بھی کر رہی ہوں اس کی وجہ تم ہو۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ تم نے میرے ساتھ۔ وہ رونے لگی تھی۔ میں نے ردا سے کہا کہ میں تمہارے معاملے میں کیوں نہ بولوں؟ کیا تمہارے دل میں خوف خدا نہیں ہے؟ تم کسی بھی ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو اور الزام مجھے دے رہی ہو؟ کیا میں نے تم سے کہا تھا یہ سب کرنے کو؟ تم خود بھی بے اولاد ہو، پھر بھی کسی دوسری ماں کا درد نہیں سمجھ سکتی؟ لیکن میری بیوی نے روتے ہوئے ہی انگلی اٹھا کر مجھے دھمکی دی کہ اب وہ پہلے کی طرح چپ نہیں رہے گی۔ اگر میں نے اپنی زبان بند نہیں کی اور اس طرح کی کوئی بھی بات دوبارہ کی تو وہ مجھے پھر سے چھوڑ دے گی اور میں پھر سے پہلے کی طرح کنگال ہو جاؤں گا، اور اگر میں خاموش رہوں گا تو وہ اسی طرح مجھ پر پیسوں کی بارش کرتی رہے گی۔ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا اور واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ میرے اندر ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ میں آج تک یہی سمجھ رہا تھا کہ ہمیں حاصل ہونے والی تمام آسائشیں میری بیوی کی محنت کی وجہ سے ہے اور اللہ کا اس پر خاص کرم ہے، لیکن آج میں نے یہ بھید جان لیا تھا۔ یہ سب میری بیوی کی محنت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کے غلط کاموں کی وجہ سے تھا۔ یہ سب اس کی کالی کمائی تھی جو میرے نزدیک حرام تھی، اور وہ اس کا الزام بھی میرے سر ڈال رہی تھی۔ ہاں، میں گناہ گار تھا، لیکن میرا گناہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ ردا نے تو جانے کتنی ہی بیٹیوں کو جاڑ دیا۔ وہ میرا بدلہ ان معصوم بچیوں سے لے رہی تھی جو اس کے کلینک میں جنم لے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی میرے پیچھے گھر لوٹ آئی۔ آتے ہی وہ میرے پاس میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں بہت شدید غصے میں ہوں۔ کلینک میں تو اس نے بہت غصے میں مجھے بہت باتیں سنا دی تھیں، لیکن اب وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے اب وہ مجھے منانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں کیسے مان سکتا تھا؟ میں کیسے اس کے گناہوں میں اس کا شریک بن سکتا تھا؟ یہ کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اس کام کو ختم کر دے، جس پر میری بیوی ردا نے کہا کہ وہ پہلے بہت مشہور ہو چکی ہے اور اگر وہ یہ کام چھوڑنا بھی چاہے تب بھی لوگ اس کے پاس اسی کام کو کروانے کے لیے آتے رہیں گے، کیونکہ لوگ بس بیٹا چاہتے ہیں، انہیں بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ توبہ کا کام کرے، باقی آگے کا راستہ
خدا خود آسان کر دے گا، لیکن وہ نہیں مانی اور یوں ہمارے درمیان کا جھگڑا مزید بڑھ گیا۔ میں نے اسے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیا اور اس سے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ اپنا کام بند نہیں کر سکتی تو میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پہلے تو بہت روئی اور پھر اس کے بعد بالکل خاموش ہو کر سونے لیٹ گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ردا کیا فیصلہ کرے گی۔ اندھیرے کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں، شاید وہ رو رہی تھی۔ میں بھی اپنے بستر پر لیٹا اذیت سے گزر رہا تھا۔ میں ردا کا قصوروار تھا، لیکن صرف ردا کا، جبکہ ردا نے تو جانے کتنی عورتوں پر ظلم ڈھایا تھا۔ میں ماضی میں گم ہو گیا تھا۔ رات یوں ہی گزر رہی تھی۔ میں اور میری بیوی ردا ایک ہی علاقے میں رہتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ ردا کو محلے کی ایک شادی میں دیکھا اور وہ مجھے پسند آ گئی۔ بہت مشکل سے میں نے موقع دیکھ کر اسے پرپوز کر دیا اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ردا نے پرپوزل کو قبول کر لیا۔ ہم دونوں کی محبت دن بدن پروان چڑھتی گئی۔ کچھ عرصہ بعد ہی ردا کی ڈاکٹری کی ڈگری مکمل ہونے والی تھی۔ ردا نے مجھے کہا کہ میں اس کے گھر رشتہ بھیج دوں۔ جب میں نے اپنی امی سے بات کی، امی نے یہ کہہ کر صاف منع کر دیا اور کہا کہ وہ میری شادی میری خالہ کی بیٹی سے کریں گی۔ میں نے ہر حربہ استعمال کیا اور کسی نہ کسی طرح اپنی ماں کو ردا کے گھر رشتہ لے جانے کے لیے منا لیا۔ وہ رشتہ تو لے گئیں، لیکن وہ ردا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ 1 سال بعد میری اور ردا کی شادی ہو گئی۔ ردا ڈاکٹر بن چکی تھی، لیکن میرے ماں کے کہنے پر ردا اپنی پریکٹس چھوڑ دی تھی۔ میری ماں نہیں چاہتی تھی کہ ردا گھر سے باہر نکل کر کام کرے۔ ردا نے میری محبت کی خاطر اپنی تعلیم اور اپنے پیشے کو چھوڑ دیا۔ اب سارا دن گھر کے کام کرتی، میری ماں کی خدمتیں کرتی اور بدلے میں اسے صرف تانے ملتے، کیونکہ میری ماں کو ردا کسی صورت میں بھی پسند نہیں تھی۔ 1 سال بعد میری بیوی ردا امید سے ہوئی تو میری ماں نے اس سے پہلے ہی یہ بات سمجھا دی کہ میری ماں کو صرف بیٹا ہی چاہیے۔ انہوں نے ردا کو کہا کہ اگر بیٹا پیدا کرے گی تو گھر واپس آنا اور اگر بیٹی پیدا کرے گی تو اپنی ماں کے گھر چلی جانا۔ ردا نے کچھ مہینے دن رات یہی دعا کرتے ہوئے گزارے کہ اللہ اس کی گود میں بیٹا ڈال دے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ردا کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ میری ماں نے ردا کو بہت ذلیل کیا اور واپس اسے میکے بھیج دیا۔ ردا بہت روئی، وہ میری ماں کے قدموں میں گر گئی، لیکن میری ماں کو اس پر بالکل رحم نہ آیا۔ میں نے ردا کے حق میں آواز اٹھائی تو میری ماں نے مجھے دھمکی دی کہ وہ اپنی جان لے لے گی۔ جب ردا کی حمایت میں کچھ کہنے لگا، میری ماں چھری ہاتھ میں اٹھا لیتی اور کہتی اگر میں نے ردا کے لیے ایک لفظ بھی کہا تو وہ اپنا ہاتھ کاٹ لے گی۔ میں نے وقتی طور پر خاموش رہنے میں عافیت جانی، لیکن اس کچھ وقت میں ہی میری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی، میں ردا کے پاس بھاگا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بیوی کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ جب میں اسے واپس لینے کے لیے گیا تو مجھ پر یہ سن کر قیامت آ گئی کہ ردا مجھ سے طلاق چاہتی تھی۔ وہ اب کسی صورت میرے ساتھ واپس آنے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے تو بیٹی کی پیدائش پر بھی اتنی ہی خوشی تھی، بس میں نے اپنی ماں کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری خاموشی میری بیٹی کی جان لے لے گی۔ جب میں نے ردا کو خود سے میکے جانے کا کہا تو ردا کو شدید صدمہ ہو گیا اور اس نے اپنی بیٹی کو نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکی۔ میں نے جیسے تیسے ردا کو منایا اور گھر لے گیا۔ میں نے اسے الگ گھر لے کر دیا، اپنی ماں سے دور رکھا، لیکن اس کے بعد وہ صرف ایک ہی بات کرتی رہتی کہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے۔ ذہنی طور پر ردا بہت دباؤ کا شکار ہو چکی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میں نے ردا کو واپس کلینک کھول کر دے دیا۔ کچھ دن تو کام کرنے سے ردا کا دل بہل گیا، لیکن ہر آئے دن کوئی نہ کوئی عورت اس بات پر رو رہی تھی کہ اس کی بیٹی ہوگی تو اسے گھر سے نکال دیا جائے گا یا اس کی بیٹی کو مار دیا جائے گا، اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اتفاق سے میری بیوی ردا کے کلینک میں صرف اور صرف بیٹوں کی پیدائش ہونے لگی۔ اس اتفاق سے ردا کو مشہور کر دیا اور ردا نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور اب وہ ایک کیس کے لاکھوں روپے لیتی۔ جب ایک دن اسی راز کو جاننے کے لیے میں نے نرس کے کپڑے پہن کر ماسک لگا کر ڈیلیوری روم میں قدم رکھا تو وہاں جا کر جو میں نے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کیس شروع کرنے سے پہلے ہی کمرے میں موجود ایک دوسرا دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک لڑکے نے چپکے سے آ کر میرے ہاتھ میں ایک بچہ دے دیا۔
میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو کیا اس طرح ردا کے کلینک میں بیٹوں کی پیدائش ہوتی تھی؟ جیسے ہی ردا نے دیکھا کہ بچہ آ گیا ہے، اس نے عورت کا کیس کر دیا۔ اس عورت کے پاس بیٹی پیدا ہوئی تھی جسے اس لڑکے کے حوالے کر دیا گیا، اور جب عورت کی حالت سنبھلی تو عورت کو یہ دکھایا گیا کہ اس کا بیٹا ہوا ہے۔ وہ لڑکا بچی لے کر سیکنڈوں میں غائب ہو گیا تھا۔ آگے اس بچی کے ساتھ کیا ہونا تھا، میں یہ سوچ کر ہی لرز گیا۔ یقیناً وہ کسی غلط ہاتھ میں جانے والی تھی۔ میری بیوی غیر قانونی کام کر رہی تھی اور اس طرح دوسروں کے بچے بدل کر پیسے کما رہی تھی۔ ردا کا اصل مقصد پیسہ کمانا نہیں تھا، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر اس کام میں ملوث ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ لڑکا کون تھا اور وہ بچہ کہاں سے لایا تھا اور بچی کو کہاں لے گیا۔ جب میرے بار بار پوچھنے پر ردا نے مجھے سچ بتایا، میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میری بیوی ردا نے مجھے بتایا کہ وہ پورے ایک گروپ کے ساتھ کام کرتی ہے۔ یہ گروپ مختلف جگہوں پر کام کرتا ہے۔ کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کچھ کچرے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ گروپ ایک ایسی جگہ کو جانتا ہے جہاں بہت سے لوگ اپنی ناجائز اولادوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس گروپ کا تعلق مختلف یتیم خانوں سے بھی تھا۔ جیسے ہی کوئی بچہ اس گروپ کے ہاتھ لگتا وہ ردا کو بتا دیتے۔ ردا وقت سے پہلے ہی ایسی عورتوں کو بلا کر مختلف دوائیوں کی مدد سے ان کا کیس کر دیتی اور بچہ بدل دیتی۔ ردا کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ اس طرح عورتوں کی مدد کر رہی ہے کیونکہ اگر بیٹا نہ ہوا تو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ ردا نے یہ سب کچھ پیسے کی لالچ میں نہیں کیا تھا بلکہ نفسیاتی طور پر وہ بیمار ہو چکی تھی۔ اس نے بات کو دل میں بٹھا لیا تھا کہ بیٹی پیدا نہیں ہونی چاہیے بلکہ بیٹا پیدا ہونا چاہیے، اور اسی بات کو لے کر وہ بہت زیادہ سوچنے لگی تھی۔ اور جب اتفاق سے اس کے ہاتھ سے 8-10 بچے پیدا ہوئے تو وہ خود بخود مشہور ہو گئی۔ اس گینگ نے ردا کی مشہوری کی وجہ سے ردا سے کانٹیکٹ کیا۔ وہ لوگ ردا کی ذہنی حالت سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے ردا کو یہ کہہ کر ہی جھانسا دیا کہ اس طرح وہ عورتوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس طرح ان کا آپس میں معاہدہ طے ہو گیا۔ ردا ہفتہ میں 2 دن ہی کیس کرتی اور ردا کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ اس سے کب بچہ دیا جائے گا۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی کیس ردا کے پاس آتا تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے واپس کر دیتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ساری سچائی دیکھی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ ردا اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے کہ کسی کے جگر کے ٹکڑے کو کسی اور کے حوالے کر دیتی ہے۔ میں نے ردا کو سوچنے کے لیے جو وقت دیا تھا وہ پورا ہونے والا تھا۔ ردا میرے پاس آئے اور میرے قدموں میں بیٹھ کر بولی کہ وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر میرے پاس بیٹا ہوتا تو تمہاری ماں مجھے اس طرح گھر سے نہیں نکالتی، اور اس غم میں اپنے بچے کو نظر انداز کر کے اس سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتی۔ ایک دن میرے کلینک پر ایک عورت آئی اور وہ مجھے زاروں قطار رونے لگی کہ اگر اس دفعہ اس کا بیٹا نہ ہوا تو اس کا شوہر اسے طلاق دے دے گا۔ مجھے اس پر بہت رحم آیا کیونکہ میں بھی ایسا ہی وقت گزار چکی تھی۔ اس لیے میں نے اس گینگ کے ساتھ رابطہ کیا کہ بہت عرصے سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ ہر بچہ دینے پر مجھ سے 50,000 روپے لیتے اور 50,000 روپے میں رکھ لیتی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ بچہ کس طرح باہر نہیں جائے گا، کیونکہ میں 10,000 روپے اپنی نرس فضا کو بھی بھرتی تھی۔ لیکن آج تم ساری حقیقت جان گئے ہو تو جان لو، مجھے یہاں تک پہنچانے میں تمہارے جیسے ہی جانے کتنے مردوں کا ہاتھ ہے جو بیٹے کے لالچ میں بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں یا پھر ان کی پیدائش کے بعد انہیں جیتے جی مار دیتے ہیں۔ میں نے شرمندہ ہو کر نظریں جھکا لی تھیں۔ ردا نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب وہ یہ کام نہیں کرے گی، لیکن وہ مجھ سے اس بات کا وعدہ چاہتی تھی کہ آئندہ پھر کوئی مرد بیٹی کی پیدائش پر اپنی بیوی کو اس کے میکے نہیں بھیجے گا۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے ردا کو دیکھا۔ یہ وعدہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ردا بھی یہ بات جانتی تھی۔ اس نے کلینک بند کر دیا تھا۔ لوگ اب بھی بیٹوں کی پیدائش کی خاطر ہمارے گھر تک چلے آتے کیونکہ انہیں بیٹا چاہیے ہوتا تھا، اور ردا ہر دفعہ مجھ پر ایک سرد نگاہ ڈالتی جیسے کہہ رہی ہو کہ اس دن مجھے گھر سے نہ نکالتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ تھی ایک سبق آموز کہانی۔